والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز اور محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، حاضرین اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ ہم سب کا دفاع صحابہ سے متعلق موضوعات کو سن رہے ہیں، اور میرا جو عنوان ہے وہ مشاجرات صحابہ سے متعلق ہے. مشاجرات صحابہ کہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اور بالخصوص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد صحابہ کے درمیان جو خلافات ہوئے اور جو بعض جنگیں ہوئیں، انہیں کہا جاتا ہے مشاجرات. ان مشاجرات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو یہ حوادث ہوئے اور جو فتن ہوئے اور جو جنگیں ہوئیں، جو اختلاف ہوا، اس سے متعلق ایک مومن کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا نظریہ اس کا ہونا چاہیے. یہ موضوع دفاع صحابہ کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے اجمالاً فضائل کو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہاں صحابہ بہت اچھے تھے، بہتر تھے، لیکن جب مشاجرات کی بات آتی ہے، جھگڑوں کی اور اختلافات کی بات آتی ہے، مشاجرات کو بنیاد بنایا جاتا ہے بدعات کو پھیلانے کے لیے. بلکہ روافض کا سب سے مضبوط ہتھیار رافضیت کو پھیلانے کے لیے کوئی ہے تو مشاجرات صحابہ کا عنوان ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا. انہوں نے کہا دیکھو کہ تم جن صحابہ کو اپنا اسوہ مانتے ہو ان کے درمیان اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کو ایسے وہ نشر کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں بغض پیدا ہو، اور صحابہ کے بارے میں اگر بغض پیدا ہوگا تو وہ بدعتی ہے، وہ سنت سے خارج ہے. سارے سلف مانتے تھے اس بات کو، صحابہ سے لے کر آج تک ائمہ سنہ، ائمہ حدیث، کہ جو مسلمان کسی ایک صحابی کا بھی بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، ناپسند کرتا ہو، وہ بدعتی ہے، وہ زندیق ہے. اور امام احمد نے کہا رافضی خبیث، وہ خبیث رافضی ہے جو کسی ایک صحابی کا بھی بغض رکھتا ہو. تو آسان طریقہ ہے کسی بھی آدمی کو سنت سے نکالنے کا کہ صحابہ کے اختلافات کو نشر کرو. اور آج سوشل میڈیا کے اس دور میں، پہلے جو پرانے اہل حدیث تھے الحمدللہ، چونکہ وہ بہت سارے لوگ اکثریت بدعتیوں کے پروگراموں میں نہیں جاتے تھے، بیانات نہیں سنتے تھے، تو وہ محفوظ تھے. لیکن آج ہمارے پاس، ہم میں سے ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور اس موبائل پر مسلسل ایسے ویڈیوز ہم تک پہنچتے ہیں جن ویڈیوز کے اندر صحابہ کی گستاخیاں ہیں، صحابہ کی سلسلے میں بے ادبی ہے، مشاجرات صحابہ کے موضوع کو اٹھایا جاتا ہے. اب ہر اہل حدیث، جو بھی اہل حدیث اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتا ہے اور اس موبائل پر ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی ہوائی بات نہیں ہے، میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پہلے اہل حدیث تھے لیکن آج وہ اہل حدیث نہیں ہیں، وہ رافضیوں کے راستے پر ہیں، بلکہ نیم رافضی ہیں، کیونکہ صحابہ کا بغض ان کے دلوں میں داخل ہو گیا. کس وجہ سے؟ مشاجرات صحابہ کی وجہ سے. کہ دیکھو حضرت معاویہ نے جنگ کی، حضرت علی کے زمانے میں جنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. مشاجرات کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ باختصار یہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے کا آغاز ہوا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا الیہودی، جسے ابن السودا کہا جاتا ہے، یمن کا رہنے والا ایک غلام جو یہودی تھا. اس نے یہ سوچا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور روکنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ سامنے مقابلہ نہ ہو، ان کے اندر صفوں میں داخل ہو کر کے انہیں کھوکھلا کیا جائے. عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا کہ میں مسلمان ہوں اور حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، آل بیت سے محبت کرتا ہوں. پھر اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن سبا نے اور اس کے ساتھ اور بھی منافقین تھے جو حقیقت میں کفار تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے. یہ پورا گروہ تیار ہوا اور یہ گروہ لوگوں کے درمیان محنت کرنا شروع کرتا ہے. کیا محنت کی اس نے؟ حضرت عثمان بن عفان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، ورغلایا، کہا کہ دیکھو عثمان نے ایسا کیا، وہ حاکم ہو کر ایسا کر رہا ہے، امیر المومنین ہو کر ایسا کر رہا ہے. خلیفہ راشد کی غلطیاں چن چن کر کے اور جھوٹے
جھوٹے الزامات لگا کر کے لوگوں کو بھڑکایا گیا، اور عام طور پر مکہ مدینہ میں حجاز میں ان کے ساتھ لوگ جمع نہیں ہوئے، وہ مصر کو گیا، مصر میں لوگوں کو اس نے بھڑکانا شروع کیا، تو اس کے ساتھ نوجوانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جن کے بارے میں اہل علم نے کہا اوباش القبائل، قبیلے کے وہ جاہل نوجوان جو دین کے نام پر کچھ نہیں جانتے، شرارت کرنے والے، لوگوں کو پریشان کرنے والے اوباشوں نے عبداللہ بن سبا کی دعوت پر لبیک کہا اور حضرت عثمان بن عفان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ لوگ حج کے بہانے گویا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں مدینہ آ گئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ 2000 سے زیادہ ان لوگوں کی تعداد تھی، اور عام طور پر مدینہ ذوالحجہ کے مہینے میں خالی ہو جاتا تھا، لوگ حج پہ چلے جاتے تھے، صحابہ حج پہ چلے جاتے تھے، امہات المومنین وہ بھی حج پہ چلی جاتی تھی، اکثر مدینہ خالی تھا۔ 2000 سے زیادہ نوجوان عبداللہ بن سبا کی قیادت میں مدینہ آتے ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان کے گھر کو گھیر دیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان بن عفان پر کھانے پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، انہیں نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجد نبوی میں حضرت عثمان کی جگہ پر خارجیوں کا امام نماز پڑھاتا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان گھر کے اندر قید تھے۔ حضرت عثمان بن عفان پہ کیسے کیسے الزامات، وہ پوری تفصیل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان پہ الزام لگانے والے اب جانتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ امیر المومنین ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، بھیج دیا۔ حتیٰ کہ حضرت علی کی اولاد بھی آئی تھی حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے، حضرت عثمان نے ان سب کو بھیج دیا۔ کیوں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چاہتے تو 2000 کے خلاف لشکر تیار کروا سکتے تھے اور جنگ ہو سکتی تھی۔ قربان جائیے عثمان بن عفان پر جو خلیفہ راشد ہیں، اور ایسا شخص ہے جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں آدم سے لے کر رسول تک کوئی ایسا شخص زمین پر نہیں آیا ہے جس نے ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو۔ آپ سوچئے انسان بیٹی دیتا ہے دینداری دیکھ کر، نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی ان کو۔ آپ سوچئے حضرت عثمان چاہتے تو مدینہ میں ایک فوج تیار کر کے جنگ لڑوا سکتے تھے، حضرت عثمان نے انکار کر دیا، سب کو واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر گھس کر کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ حضرت عثمان نے ان لوگوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ اہل علم کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان نہیں چاہتے تھے کہ رسول کے مدینہ کی بے عزتی ہو اور یہاں کی حرمت پامال ہو، مدینہ میں خون بہے، حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے۔ ان سے پہلے 2 خلفاء اور ان کے نبی کے زمانے میں مدینہ میں خون نہیں بہا، حضرت عثمان نے چاہا کہ مدینہ میں خون نہ بہایا جائے، حضرت عثمان نے خود کی جان دینا گوارا کر لیا، مسلمانوں کا خون بہنے نہیں دیا۔ کیا ایسا بھی کوئی بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا کہ جس نے اپنی جان قربان کر دی صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے؟ پھر بھی ظالموں نے انہیں شہید کر دیا، کیونکہ بدعت ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کو بدعت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو حضرت عثمان کی شہادت تھی، اسے علماء کہتے سب سے پہلا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ ہے جو اسلام میں رونما ہوا کہ خلیفہ وقت کو مدینہ کے اندر ان کے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ خلیفہ ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، سارے لوگوں کو چن چن کر کے ان سب پر قصاص نافذ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر ایسے مجرموں کو چھوڑا گیا، ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے اور امت میں اور خون بہے گا۔ حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ پہلے ان لوگوں کو چن چن کر کے قتل کیا جائے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور حضرت معاویہ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہ بات مانتی تھی کہ ان لوگوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ حضرت معاویہ کا موقف تھا، ان کے ساتھیوں کا موقف تھا۔ اور دوسرا موقف تھا حضرت علی کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ حالات سازگار نہیں ہیں،
2000 سے زیادہ یہ لوگ ہیں اور ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ افراد ان میں شامل تھے، اور کن کن لوگوں کو پکڑا جائے، کیسے پکڑا جائے، کیسے قصاص نافذ کیا جائے، یہ بہت مشکل ہے. جبکہ ابھی خلیفہ کو قتل کیا گیا، ابھی حالات سازگار نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پہلے حالات سازگار ہو جائیں پھر اس کے بعد ان سے قصاص لیا جائے. یہ دونوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنا. آپ بتائیے اس اختلاف کے سبب میں کہاں دنیا پرستی ہے، کہاں کفر ہے، کہاں شرک ہے. ایک طبقہ صحابہ کا یہ کہتا ہے کہ ظالموں کو مارا جائے، ظالموں کو پکڑا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، وقت کے ہونے کے بعد، ایک مدت کے بعد ان کو مارا جائے. یہ بنیاد بنا ان دونوں کے درمیان اختلاف کا. یہ اختلاف ہوا اور دونوں جمع ہوئے. صلح ہونے سے پہلے جو خوارج تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے سوچا اگر یہ دونوں آپس میں مل گئے، معاویہ اور علی مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ہم نہیں بچیں گے، چن چن کر ہمیں مارا جائے گا. راتوں رات جبکہ صلح ہونی تھی، راتوں رات انہوں نے دونوں لشکروں پر حملہ کر دیا. حضرت علی کے لشکر کو لگا کہ سامنے سے حملہ ہوا، حضرت معاویہ کے لشکر کو لگا کہ وہاں سے حملہ ہوا. اس طرح خوارج نے ان دونوں کے درمیان فتنہ کیا، یہاں تک کہ جنگ بھڑک اٹھی اور اس جنگ میں لوگ مارے گئے. یہ ہے صحابہ کرام کے درمیان ہونے والا اختلاف، جسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو دنیا کی لالچ رکھتا ہو یا منصب کی لالچ رکھتا ہو. آپ بتائیے حضرت معاویہ کو گالیاں دینے والے جو کہتے ہیں کہ معاویہ نے علی کو خلیفہ نہیں مانا، آپ ذرا سوچ کے بتائیے، ملک شام پر وہ گورنر تھے، اتنا بڑا خطہ جہاں پر ان کی حکومت چلتی تھی. حضرت معاویہ چاہتے تو پہلے دن اعلان کر دیتے کہ میں خلیفہ ہوں ملک شام کا، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی پوری زندگی کسی ایک انسان سے بھی بیعت نہیں لی، ایک انسان سے بھی بیعت نہیں لی ہے. پھر کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حکومت کے لیے قتال کیا ہے؟ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے جا کر حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ حضرت علی کے خلاف ہو گئے، وہ تو امیر المومنین ہیں، آپ کیا اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میں علی سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا ہوں، بس میں اتنا کہتا ہوں عثمان بن عفان جو میرے بھائی تھے، بنو امیہ کہتے میرے وہ بھائی تھے، بس میں چاہتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو قصاص مل جائے. اگر قصاص نہ دلایا جائے تو یہ ظالم اور جرت کریں گے، بعد میں جا کر اور مشاکل ہو سکتے ہیں. یہ دونوں کے درمیان مشادات کا سبب ہے. تو پہلی بنیادی بات ہے اس میں دنیا پرستی اور کتاب و سنت کی مخالفت صراحت کے ساتھ کہیں پر موجود نہیں ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو گروہ تھا صحابہ اکرام کا اس زمانے میں، وہ سارے کے سارے مجتہد تھے. مجتہد کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی دینی مسئلہ، جو علماء ہیں دینی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اگر جواب صحیح مل گیا تو 2 ثواب ملتا ہے، اگر جواب ان کا غلط ہو گیا تو 1 ثواب ملتا ہے. اسے اجتہاد کہا جاتا ہے. سارے صحابہ، جتنے صحابہ تھے اس زمانے میں، ہم یہ مانتے سب کے سب مجتہدین تھے. سارے کے سارے یہ چاہتے تھے کہ حق کو پائیں، سنت کو پائیں. ہاں کسی کو 2 ثواب مل گیا اور کسی کو 1 ثواب مل گیا. سارے کے سارے مجتہدین تھے. ہر ایک کا یہی نظریہ تھا کہ سنت کے قریب ہم پہنچ جائیں. یہ صحابہ کے درمیان مشاجرات کے حوالے سے پہلی بنیادی بات ہے. اور دوسری بات ہے وہ یہ مشاجرات کے سلسلے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس مشاجرات کے سلسلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں، جتنی روایتیں دکھائی جاتی ہیں، جتنی روایتیں بتائی جاتی ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کتب دیکھی ہیں، دواوین کو میں نے کھنگال کر کے دیکھا ہے. جتنی روایتیں صحابہ کے اختلافات کے بارے بتائی گئی ہیں، اکثریت ان روایات میں ضعیف، موضوع اور من گھڑت اور منقطع روایات ہیں. اکثر روایات جھوٹی روایات ہیں، وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی ہیں. یہ پہلی بات ہے جو امام الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے. تاریخ کی بات آپ کہتے ہیں، اکثر روایتیں جو اس باب میں آئی ہیں وہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ کی روایتیں، جو کہ ایک رافضی تھا. آپ سوچئے کہ رافضی صحابہ کے بارے میں خبریں بتائے گا تو کتنی امانت سے بتائے گا. آپ سوچئے اکثر روایتیں اسی کی ہیں تاریخ میں. اسی لیے امام الذہبی نے کہا جتنی باتیں ان کے بارے میں آئی ہیں اکثر روایتیں جھوٹی ہیں. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات، جو روایتیں ثابت ہیں کہ ہاں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، جو ثابت شدہ روایتیں ہیں، ان ثابت شدہ روایتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے یا کمی کی گئی ہے، یا تو بڑھایا گیا ہے
یا کمی کی گئی ہے. لوگوں کے سامنے صحیح روایتوں کو ایسے پیش کیا گیا گویا کہ بہت بہت ایسی روایت ہے جس سے ان کا کفر ثابت ہو رہا، نعوذ باللہ. دوسری بات ہے جو روایتیں ثابت ہیں ان میں بڑھایا گیا ہے اور گھٹایا گیا ہے. اور تیسری بات جو اہل علم کہتے ہیں وہ یہ، جو روایتیں بالکل ثابت ہے کہ ہاں صحابہ میں اختلاف ہوا تھا اور روایت بڑھائی بھی نہیں گئی گھٹائی بھی نہیں گئی، روایت بالکل صحیح ہے اور صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اہل علم کہتے ہیں صحابہ اکرام کی اگر ان غلطیوں کو آپ مان بھی لیتے، سبحان اللہ، صحابہ اکرام وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا طبقہ ہے. آپ میں سے ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے استغفار نہیں کرتا؟ ہم اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اگر صحابہ سے واقعتاً غلطی ہوئی ہے، سب سے زیادہ استغفار کرنے والے صحابہ ہیں اور استغفار کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو استغفار کرتے معافی مانگتے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے استغفار کرنے والے وہ لوگ تھے. اور دوسری بات ہے وہ یہ، اگر ان کی غلطیاں مان لی جائیں کہ ہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تب بھی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں جو ان کے گناہوں پر ان کی کمیوں پر بھاری ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان کی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور صحابہ کی ایسی ایسی نیکیاں ہیں کہ ان نیکیوں کے مقابلے میں گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ. اسی لیے حدیث میں آپ جانتے ہیں فقہی مسائل میں یہ بات کہی جاتی ہے اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ اگر پانی زیادہ ہو، پانی میں اگر کوئی چھوٹی موٹی گندی چیز گر جائے، آپ تالاب میں دیکھیں کوئی گندی چیز گر گئی تو کیا تالاب کا پورا پانی گندا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے؟ کیا اس سے غسل نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی اگر زیادہ ہو، اگر اس کے اندر کچھ گندگی گر جاتی ہے تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں صحابہ کرام کے حسنات اتنے زیادہ ہیں، نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ گناہ اگر مان لیا جائے صحیح سند کے ساتھ وہ اتنے کم ہیں کہ وہ ان کی نیکیوں کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. یہ اہل علم کا موقف ہے مشاجرات کے بارے میں. اور ساتھ ہی ساتھ اہل علم نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی آدمی بغیر شرک کے مرتا ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا، تو صحابہ زیادہ حق رکھتے ہیں. جو توحید پر مرتا ہے رسول کی شفاعت اس کو ملے گی، صحابہ سے زیادہ اس کا کون حق رکھتا ہے؟ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام سے جو کچھ غلطیاں ہوئی اگر انہیں مانا جائے تب بھی وہ بہت تھوڑی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. اسی لیے اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے، ہم سب کا متفق علیہ عقیدہ ہے وہ یہ کہ مشاجرات صحابہ سے متعلق مومن کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے، اس کے گہرائی میں جانا نہیں چاہیے، ان معاملات میں دخل اندازی کرنی نہیں چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں مشاجرات کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت علی کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جنگ کے بارے میں ہمیں کیوں گفتگو نہیں کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اور ایک مقام پر اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. صحابہ نیک لوگ تھے، اس کی گواہی قرآن دیتا ہے اور سنتیں دیتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو جنگوں کی واقعات ہیں اسے بولنے والے لوگ عام لوگ ہیں. آج سوچیے، ایک طرف اللہ کسی کی تعریف کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جاہل صحابہ پہ گفتگو کر رہا ہے. آپ بتائیے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی خالق اور مخلوق میں برابری ہو سکتی ہے؟ اللہ ان کا تزکیہ کر رہا ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، رسول ان کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی جاہل آدمی اس پہ گفتگو کر رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی بات کو سنا جائے. اسی لیے ان مشاجرات میں مومن کو داخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر چکا ہے، تزکیہ کر چکا ہے. اور دوسری بات ہے وہ یہ جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، صحابہ کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، رحم کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کریں، لیکن لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہیں. صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں صرف ہمیشہ اچھی گفتگو ہی کرنی ہے، دعا ہی کرنی ہے، استغفار ہی کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے.
یہ صحابہ رسول کا عقیدہ عبداللہ بن عباس کا عقیدہ ہے. اب دیکھیے ہم سلفی ہیں, ہم اپنا عقیدہ لیتے ہیں کتاب و سنت سے صحابہ کے طریقے پر. ابن عباس جو اس زمانے میں موجود تھے وہ خود کہتے ہیں کہ صحابہ کے لیے استغفار کرنا چاہیے, انہیں گالی نہیں دینا چاہیے. آپ بتائیے جو گالی نہیں دے رہا وہ صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے, اور جو گالی دے رہا ہے صحابہ کے منہج سے وہ ہٹا ہوا ہے. خود صحابی کہتے گالی نہیں دینا چاہیے. اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ جنگ ہوئی صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا, اس موقع پر کتنے صحابہ زندہ تھے؟ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاجت الفتنہ واصحاب رسول اللہ 10,000. کہتے ہیں جب یہ فتنہ صحابہ میں ہوا تھا خوارج کی طرف سے, روافض کی طرف سے, کہتے ہیں اس موقع پہ 10,000 صحابہ اس وقت زندہ تھے. 10,000 صحابہ اس وقت زندہ تھے. کتنے لوگ اس اختلاف کے اندر داخل ہوئے؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 10,000 میں سے 100 صحابہ بھی اس اختلاف کے اندر نہیں گئے, بلکہ کہتے لم یبلغوا 30 صحابہ بھی اس کے اندر داخل نہیں گئے. آپ جن مشاجرات کو بڑا بنا کر پیش کر رہے ہیں, پورے صحابہ پہ تہمت باندھ رہے ہیں, 10,000 صحابہ تھے, لیکن ان جنگوں میں اختلافات میں 30 صحابہ بھی داخل نہیں ہوئے, اور جو گئے تھے وہ بھی اجتہاد کر کے گئے تھے, اچھی نیت سے گئے تھے. اکثریت صحابہ کی اس فتنے سے دور تھی. بلکہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے جب حضرت عثمان بن عفان کے بعد اختلاف و امت میں اور فتنہ شروع ہو گیا, کہتے ہیں بکیر بن الاشد رحمۃ اللہ علیہ جو بدری صحابہ زندہ تھے, حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے گھروں کو لازم پکڑ لیا, اور گھر سے سیدھا ان کے جنازے قبرستانوں تک گئے, لیکن کبھی کسی فتنے میں وہ داخل نہیں ہوئے. کیونکہ فتنوں کے موقع پر قرآن حدیث کی تعلیم ہے کہ لوگوں کو چاہیے اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. فتنے میں جتنا آپ بولیں گے, جتنا آپ کریں گے, فتنہ اور گہرا ہوتا چلا جائے گا. کہتے ہیں کہ بدری صحابہ جو موجود تھے حضرت عثمان کے انتقال کے بعد اپنے گھروں سے وہ باہر نہیں نکلا کرتے تھے سوائے شدید حاجت کے, اور سیدھے ان کی جنازے قبرستان میں دفن کر دیے گئے. یعنی اس فتنے میں وہ داخل نہیں ہوئے ہیں. صحابہ کی اکثریت ایسی ہی تھی, اور جو گئے تب بھی ان کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہے. جو نہیں گئے ان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ. بڑے بڑے صحابہ ہیں جو ان جنگوں کے اندر نہیں گئے, لیکن نہ جانے کے باوجود انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ ایسے صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں کہیں جو جنگوں کے اندر گئے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی آدمی نے حضرت علی کو, حضرت طلحہ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا. حضرت سعد تو کسی کی طرف نہیں گئے, نہ حضرت معاویہ کی طرف گئے, نہ حضرت علی کی طرف گئے, وہ فتنے میں گئے ہی نہیں. ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کو, حضرت طلحہ کو برا بھلا کہا. کہتے ہیں امام طبرانی رحمہ اللہ نقل کیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے روکا اور کہا میرے بھائیوں کے بارے میں غلط نہ بولنا, میرے بھائیوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہ کرنا. لیکن سامنے والا شخص باز نہیں آیا. کہتے امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بد دعا کی اس مسلمان پر جس نے ان صحابہ پہ زبان دراز کیا جو جنگوں میں گئے تھے. یعنی وہ صحابی جو گئے نہیں اختلافات میں, وہ بھی اسے ناجائز مانتے ہیں کہ آپ صحابہ پہ زبان دراز نہیں کر سکتے. جانے والے گئے, اچھی نیت کے ساتھ وہ گئے, اچھے مقصد کے ساتھ وہ گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس آدمی پہ بد دعا کی. یعنی صحابہ کا موقف یہ ہے, ان اختلافات کے موقع پر بھی اگرچہ کہ کچھ صحابہ اس میں گئے, لیکن وہ گئے تو اجتہاد کے ساتھ گئے, حسن نیت کے ساتھ گئے. کسی کو 2 اجر تو کسی کو 1 اجر ہے. ہم اپنی زبانوں کو نہیں کھول سکتے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے محترم بھائیوں مشاجرات کے بارے میں, صحابہ کا جب بھی ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو, ان کی بھلائیوں کو ذکر کرو, ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے کہا, ایک آدمی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے, صحابہ کی جتنی غلطیاں ہوئی انہوں نے کیا کیا کیے وہ ساری حدیثوں کو نکال کر ایک طرف جمع کر رہا ہے. امام احمد سے پوچھا یہ ایسا آدمی اس سے تعلقات رکھنا چاہیے کہ تعلقات توڑ دینا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا میں تو یہ کام عام مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں مانتا کہ کوئی عام مسلمان, کسی عام مسلمان اس کے علاقے کے لوگوں کی غلطیاں گن گن کر کسی جگہ جمع کر کے رکھے. امام احمد نے کہا میں تو عام مسلمان کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ آدمی صحابہ کی غلطیاں جمع کر رہا ہے حدیث کے نام پر. امام احمد نے کہا ایسے آدمی سے تعلق کو توڑ دینا چاہیے, ایسے آدمی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو صحابہ کی غلطیوں کو ایک طرف جمع کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. سلف کا موقف اتنا سخت تھا کہ ایسے شخص کو وہ گمراہ سمجھتے تھے, بدعتی سمجھتے تھے, اس لیے کہ کتاب و سنت کے
سری خلاف ہے، صحابہ کے سری خلاف ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ حشر میں، سورہ حشر کے آیت نمبر 8 میں اللہ نے مہاجروں کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 9 میں انصار کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. حضرت امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا پوری امت کے مومن صرف 3 قسموں میں منقسم ہیں. پوری امت صرف 3 قسموں میں منقسم ہے. پہلا حصہ انصار مہاجرین کا ہے، دوسرا حصہ انصار کا ہے، اور تیسرا ان کے بعد میں آنے والے لوگ جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کیونکہ قرآن نے آیت نمبر 8 میں سورہ حشر کی مہاجر کا ذکر کیا، 9 میں انصار کا ذکر کیا، اور 10 میں کہا ان کے بعد آنے والے جو مومن ہیں وہ کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو. اللہ نے ایک آیت میں مہاجر، دوسری آیت میں انصار، اور تیسری آیت میں قیامت تک آنے والے مومنوں کی نشانی بتائی ہے کہ قیامت تک جتنے مومن انصار اور مہاجرین کے بعد آئیں گے ان سب کا ایک طریقہ ہوگا، وہ یہ کہ وہ سارے صحابہ کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. امام مالک نے اسے 3 سوالات پوچھے. کہا بتاؤ تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مہاجرین تو دنیا سے چلے گئے، میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں. امام مالک نے کیا تم انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں، انصاری بھی چلے گئے. امام مالک نے کہا قرآن نے مومنوں کی صرف 3 قسمیں کی ہیں، یا تو انصار، یا تو مہاجر، یا ان کے بعد آنے والا جو ان کے لیے دعا کرتا ہے. امام مالک نے کہا اگر تم مہاجر نہیں ہو، انصار نہیں ہو، تو تیسری قسم بچتی ہے مومنوں کی جو ان دونوں کے لیے استغفار کرتے، صحابہ کے لیے استغفار کرتے. تم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، اس کا مطلب تو حقیقی مومن کبھی نہیں ہو سکتے. سیدھی بات ہے، سیدھا پیمانہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والے مومنین ان کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ وہ سارے صحابہ کے لیے استغفار کرتے، ان کے حق میں دعا کرتے. میرے محترم بھائیوں، لہٰذا ہمارا عقیدہ مشاجرت صحابہ کے بارے میں ہے وہ یہ کہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا، دل کو صاف رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی صحابہ کا ذکر کرے تو خیر کے ساتھ کرے. اور ایک بات ہے وہ یہ، اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ذکر نہیں کرنا ہے تو میں نے خود کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کا ذکر میں نے خود کیا، جنگ کیوں ہوئی یہ بھی میں نے بتایا. اور بعض ہمارے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو سمجھانے کے لیے جو گمراہی کے راستے پر چلا گیا ہے، سمجھانے کے لیے اگر ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب بھی ذکر کرے تو ان کے لیے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اور اچھی طرح ان کا تذکرہ کرے تو یہ جائز ہے. اچھی طرح تذکرہ کرے تو یہ جائز ہے، اچھا گمان رکھے. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عام مسلمانوں کی غیبت سے بدترین ہے انصار و مہاجرین کی غیبت کرنا، صحابہ کی غیبت کرنا. آپ جانتے ہیں کیا کوئی مومن مر گیا تو کیا مرنے کے بعد غیبت جائز ہو جاتی ہے؟ زندگی میں بھی جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی غیبت جائز نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر آخر کیوں صحابہ پر ایسی گفتگو لوگ کرتے ہیں بے دردی کے ساتھ، جب غیبت حرام ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے. جب عام مسلمان کی غیبت آپ نہیں بیان کر سکتے، پھر صحابہ کا تذکرہ برا کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی عزتوں کا خیال آپ اور میں کریں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور آخری بات ہے وہ یہ، اس حوالے سے حدیث رسول بھی موجود ہے جو اس سے پہلے مقررین نے آپ کے سامنے رکھی، کیوں مشاجرات کے بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے ایک دلیل سورہ حشر کی آیت کہ قرآن نے قیامت تک آنے والے مومنوں کے بارے میں کہا کہ وہ سارے صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دوسری دلیل جو اس سے پہلے مقررین نے بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، آپ نے کہا میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کرو، یعنی غلط نہ بولو، غلط طریقے سے گفتگو نہ کرو، خاموشی اختیار کر لو. اور دوسری روایت ہے جو صریح اور صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احد
احدکم مثل احد ذهبا، تم میں کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ احد پہاڑ برابر سونا صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مد کا مطلب ہے 2 ہتھیلیوں میں جو آپ اناج اٹھا سکتے ہیں، ایک مد اسے کہا جاتا ہے۔ آدھا مد یعنی ایک ہاتھ سے جو آپ اناج اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں صاف لفظوں میں کہا قیامت تک آنے والا کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو اور اتنا پرہیزگار ہو، مان لو فرض کرو کہ کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ ناممکن ہے، اگر مان لیا جائے ایسا ہو جائے، تب بھی اللہ کے نبی نے کہا اس کا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابہ کے ایک مٹھی اناج کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس مقام کے وہ لوگ ہیں۔ آج میرے ماں باپ میں کوئی مسئلہ ہو تو میں گفتگو کرنے سے پہلے کیسی گفتگو کروں گا؟ اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ میں کوئی اختلاف چل رہا ہے، بچے چھوٹے ہیں، کیا بچے گفتگو کرنے سے پہلے نہیں سوچیں گے کہ مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ جب آپ اپنے بڑوں کا حیا کرتے ہیں تو یہ جو امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا انبیاء اور رسول کے جتنے متبعین آئے ہیں اس زمین پر، رسول کے صحابہ سے افضل لوگ اس زمین پر کبھی نہیں آئے ہیں اور کبھی آئیں گے بھی نہیں۔ ایسے لوگ جن کی زندگی کا تزکیہ، جن کے اعمال اور عقیدے کا تزکیہ قرآن نے کیا، ایسے لوگ کبھی نہیں آئیں گے۔ جب آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں بولنے سے پہلے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تو ان صحابہ کی بھی تھوڑی حیا ہم کریں، صحابہ کی بھی تھوڑی شرم ہم کریں۔ اور آخری بات ہے وہ یہ، ایسے لوگوں سے بچیں جو صحابہ اکرام کی مشاجرات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا وہ فلاں انجینئر ہے، وہ حدیثیں کھول کھول کر بتاتا ہے، دیکھو معاویہ نے یہ غلطی کی ہے، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، یہ کھول کھول کر بتاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے دل میں تو شک پیدا ہی ہوگا۔ میں نے اسے کہا لوگ تو اسلام کے خلاف بھی بول رہے ہیں، قرآن کے خلاف بھی قرآن کھول کھول کر بتا رہے ہیں، تو کیا آپ نے اسلام بھی چھوڑ دیا ہے؟ اب آپ دیکھتے ہیں کسی کافر کو کسی نیوز چینل پر بیٹھ کر اسلام پہ الزام لگاتے ہوئے آپ اسلام نہیں چھوڑتے، آپ کہتے ہیں یہ گمراہ آدمی، اسے اسلام کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ حدیثیں دکھا رہا ہے۔ بھائی کفار قرآن دکھا رہے لوگوں کو کہ دیکھو ان کے اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، لیکن آپ اس کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کافر ہے اور بے دین ہے۔ تو پھر ایسے بدعتی کے بارے میں کیوں آپ کا ایسا گمان ہے کہ وہ حدیثیں بتا رہا ہے؟ حدیث تو بتا رہا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے، کیا توبہ ہوئی ہے، آپ کو کیا تفسیر اس کی پتہ ہے؟ لہٰذا ایسے گمراہ لوگوں سے بچیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی فتنے سے گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا